السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج 5ویں پارے کے اہم مضامین کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں۔ اللہ رب العزت نے 5ویں پارے کے جو مضامین ہیں اس میں سورہ نساء کا اکثر حصہ شامل ہے۔ آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 147 تک سورہ نساء اس میں موجود ہے، اور اللہ نے مسلمان معاشرے کو بہت اہم ہدایات دی ہیں، خاص طور پہ خاندانی نظام کی مضبوطی کے حوالے سے، مرد اور عورت کے باہمی تعلق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر واضح ہدایات دی ہیں۔ پارے کے اس صورت کے آغاز پر اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکام بیان فرمائے کہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کے وارثین کون ہیں اور اس کا کتنا حصہ بنتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے محرمات کا ذکر کیا کہ کون کون سے رشتے ایسے ہیں کہ جو محرم ہیں، یعنی ان سے انسان نکاح نہیں کر سکتا۔ تو انسان اپنی ماں سے، اپنی بہن سے، اپنی بیٹی سے، اور اسی طرح سے وہ تفصیلی لسٹ موجود ہے جس میں تقریباً 14 کے قریب رشتے بنتے ہیں جن سے نکاح ممکن نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کے آپس کے تعلق کے حوالے سے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے حوالے سے کچھ اہم ہدایات دی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر عورت مال کماتی ہے، عورت کام کرتی ہے تو اس کا مال اسی کا ہے، اور مرد اگر مال کماتا ہے تو مرد جو ہے وہ گھر کا کفیل ہونے کی وجہ سے تمام اہل خانہ کے اوپر اس مال کو خرچ کرتا ہے۔ اب یہاں پہ بطور خاص یورپین معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہمیں مرد اور عورت کے اس باہمی تعلق کو سمجھنے اور اسلام کے موقف کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام مرد اور عورت دونوں کو کام کی اجازت دیتا ہے، البتہ ہر ایک کے حقوق اور ذمہ داریوں کا تعین بھی کرتا ہے۔ عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کو مینج کرے، گھر کے امور خانہ جو ہے ان کو چلانا خاتون کی ذمہ داری ہے، جبکہ مرد کے بارے میں یہ ذمہ داری اللہ نے کہی کہ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ گھر کا کفیل ہو، یعنی معاشی ضروریات جو ہیں، جو مالی ضروریات ہیں ان کو مرد پورا کرے، اور پھر دونوں آپس میں مل کر ایک دوسرے کے تعاون کے ذریعے اس گھر کو آگے لے جانے کی کوشش کریں۔ یہاں پہ بطور خاص یہ جو کنفلکٹ پیدا ہوتی ہے مرد اور عورت کے درمیان میں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک اپنے حق کو اور اپنی ذمہ داری کو مکس کرتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، بعض خواتین یہ کہتی ہیں کہ میرا حق ہے کہ میں کام کروں، اپنا پروفیشن اختیار کروں، جاب کروں، میں اپنے کیریئر کی قربانی نہیں دینا چاہتی۔ تو وہ کیریئر کو پریفر کرتی ہیں اپنی ذمہ داری کے اوپر، کہ وہ اپنے گھر کو فوکس نہیں کرتی، اپنی گھریلو زندگی کو قربان کر دیتی ہیں، اور یہیں سے پھر فساد اور خرابی پیدا ہونا شروع ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف مردوں کی طرف سے کمی یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ان کی بیویاں کام کرتی ہیں تو وہ کام کر کے گھر پہ جب آتی ہیں تو ان کو گھر کے سارے کام بھی کرنے پڑتے ہیں، اور مرد ان کا حصہ ان کے ساتھ حصہ نہیں بٹاتا۔ تو مردوں کی طرف سے تعاون یہ ہونا چاہیے کہ اگر ان کی بیوی کام کر رہی ہے تو گھر کے کاموں میں وہ بھی اس کے ساتھ ہاتھ بٹائیں۔ تو یہ دونوں مل کر اگر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے تو یہ گاڑی آگے چل سکے گی۔ اگر ہر ایک صرف اپنے حق کو ہی مانگتا رہے اور اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کرے تو اس کا آگے چلنا ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ اہم ہدایات دی، اور پھر اللہ نے آخر میں کہا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر کبھی کہیں پہ کوئی مسئلہ ہو جائے، آپس میں کوئی ناراضگی اور کوئی لڑائی جھگڑا اینیت ہو جائے، کوئی اتفاق نہ ہو سکے، تو پھر اللہ نے کہا کہ کسی ایک کو حکم مقرر کر دو، یعنی کوئی فیصلہ کرنے والا ہو جو تمہارے درمیان اس معاملے کو اس معاملے کو طے کرے کہ کس کی غلطی ہے، کس کا کیا حق ہے اور کس کی کیا ذمہ داری ہے۔ اور بطور خاص یہاں پہ اپنے خاندان کے بڑے فرد کو انوالو کرنا چاہیے تاکہ اس سے بچا جا سکے۔ اور اللہ نے کہا کہ اگر صلح کر لو یہ بہتر ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ خاندانی نظام چلتا رہے، میاں بیوی آپس میں ایسی خوشی زندگی بسر کرتے رہیں۔ انسان ہونے کی وجہ سے کہیں پہ اگر کوئی کنفلکٹ پیدا ہوتی ہے، کوئی لڑائی اور ناراضگی کی صورت بنتی ہے تو اسے حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کا ذکر کیا۔ اللہ نے اپنا حق بھی بیان فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی بندگی کرو، یہ اللہ کا حق ہے، یعنی اس کے علاوہ کسی کو رب نہ مانو۔ لیکن اس کے ساتھ پھر اللہ نے کہا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، نیکی کا معاملہ کرو۔ اور پھر آگے دیگر رشتوں کا اللہ نے ذکر کیا، اور بطور خاص پڑوسی کا ذکر اللہ نے یہاں پہ کیا، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، ایسا پڑوسی کہ جو تمہارا رشتہ دار بھی ہو، ایسا پڑوسی کہ جس کے ساتھ تمہاری قرابت داری بھی ہو، یعنی اس پر 3 حق ہیں۔ ایک حق تو یہ کہ وہ تمہارا پڑوسی ہے تو پڑوسی ہونے کی وجہ سے حق ہے، دوسرا اہم ترین حق ہے وہ تمہارا رشتہ دار ہے، اور تیسرا اہم ترین حق یہ کہ وہ اگر مسلمان ہے۔ تو ان 3 حوالوں سے اس کے 3 حق ہیں جو تم پر ہیں، جو تمہیں ادا کرنے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے صاحب الجم کا ذکر کیا کہ کوئی تھوڑے سے وقت کے لیے بھی اگر تمہارا پڑوسی بنتا ہے تو اس کے بھی پڑوس کے وہی حقوق ہیں جو عام پڑوسی کے ہیں۔
تو دوسرے کے آرام کا خیال رکھنا، دوسرے کی عزت نفس کا خیال رکھنا، دوسرے کو ڈسٹرب نہ کرنا، تکلیف نہ دینا، ایون کہ اگر ہم کسی جگہ ٹرین پہ سفر کر رہے ہیں یا جہاز میں سفر کر رہے ہیں تو ہمارے پہلو میں جو مسافر بیٹھا ہے وہ بھی ہمارا پڑوسی ہے، تو اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم اس کا بھی خیال رکھیں اور اپنی کسی بات سے، کسی عمل سے، کسی رویے سے اس کو ناراض نہ کریں۔ تو اللہ نے یہاں پہ حقوق العباد کا ذکر فرمایا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے آخر میں ایک اہم پہلو کی طرف ہمارا اشارہ فرمایا کہ اللہ رب العزت قیامت والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کریں گے کہ کیا آپ نے اس امت تک اپنا پیغام پہنچایا ہے، اور امت سے یہ سوال ہوگا کہ کیا اس نبی نے تم تک یہ پیغام پہنچایا اور تم نے آگے انسانوں تک یہ پیغام پہنچایا نہیں پہنچایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے تو آپ اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے وہاں پہ آپ کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی اس سوال کی شدت کے احساس سے جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کریں گے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے، اور صحابی فرماتے ہیں کہ حضور کی داڑھی مبارک جو ہے وہ آنکھوں سے آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دیر جب آپ کی طبیعت سنبھلی تو پھر آپ نے قیامت کے دن کا اس منظر کا ذکر کیا کہ جب اللہ کے سامنے انسانوں کو اس سوال کا جواب دینا پڑے گا، اور بطور رسول اور نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے سامنے اس سوال کا جواب دینا ہوگا، تو ہمیں بھی اپنی اپنی کیپیسٹی میں، اپنی اپنی حیثیت میں اس سوال کا جواب ہمیں تیار کرنا ہے کہ ہمارے ذمے جو کام ہے انسانوں تک ہدایت اور اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا وہ کس قدر ادا کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے اس صورت میں سورہ نساء میں اس معاشرے کو اہم ہدایات دیتے ہوئے ایک اہم حکم یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو یہ حکم دیتا ہے کہ وہ امانتیں ان کے اہل کو سپرد کریں، یعنی امانت جو حقدار ہے اس کو دی جائے۔ اور یہاں پہ اس کی تشریح کے اندر بطور خاص سید ابوالعالی مودودی رحمہ اللہ نے تفہیم القرآن کے اندر اس بات کو ذکر کیا کہ جب انسان کو کسی دوسرے کے بارے میں رائے دینے کا کہا جائے تو یہ دراصل یہ رائے امانت ہوتی ہے، یعنی آپ کسی کو جب ووٹ دیتے ہیں تو آپ کا ووٹ بھی ایک امانت ہے، اور آپ کو یہ ووٹ اس کو دینا چاہیے کہ جو اس کا حقدار ہو، چاہے آپ کی ایک مسجد کی کمیٹی ہے، چاہے آپ کی یہ بورش راگ ہے، یا آپ جہاں پہ رہتے ہیں وہاں پہ کوئی ایسی کمیٹی جہاں پہ آپ اپنا حق، اپنا ووٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ووٹ دیتے ہوئے اس آیت کو ذہن کے اندر رکھیے کہ ووٹ صرف برادری کی وجہ سے، صرف دوستی کی وجہ سے، صرف تعلق داری کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کے اہلیت کے اوپر دینا چاہیے۔ ہمارے ہاں عموماً یورپین معاشروں کے اندر آ کر بھی ہم اس چیز کو ابھی تک سمجھ نہیں پائے کہ ہم جو اہل ہے اس کو اس کا حق دیں۔ ہم یہاں پر بھی اپنی برادری، اپنی دوستی، اپنی قرابت داری، ان چیزوں کو دیکھ کر چاہے وہ نکٹھو ہو، نکما ہو، اسی کو ووٹ دیتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ اللہ نے کہا کہ امانت اس کے اہل کو سپرد کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمان معاشرے کو حکم دیا کہ اس معاشرے کا جو امیر ہے، جو لیڈر ہے، اگر مسلمان معاشرہ ہے تو اس معاشرے کا امیر اس کا وزیر اعظم ہے، اس کا صدر ہے۔ اگر کوئی چھوٹی اجتماعیت ہے، کسی مسجد کی کمیٹی ہے، اس کا امیر اس کا صدر ہے۔ اگر کوئی 3-4 دوست آپس میں سفر کرنے لگے ہیں، انہوں نے کسی ایک کو اپنا امیر بنا لیا ہے، تو امیر جس بھی لیول پر ہو اس کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تم میں سے جو بھی اولی الامر ہے، جس بھی سطح کے اوپر اسے حکم کا اختیار دیا گیا ہے، امیر بنایا گیا ہے، پھر اس کی اطاعت کرنی ہے۔ اگر وہ اللہ اس کے رسول کے رستے سے الگ کر کے یا اس کے مخالفت میں کوئی حکم دیتا ہے، پھر اس کا حکم نہیں ماننا، وگرنہ اس کا حکم مانا جائے گا۔ اور اس کے اوپر بہت سی احادیث کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تاکید کی کہ مسلمان اجتماعیت کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ اپنے درمیان کسی ایک کو امیر بناتی ہے، پھر اس امیر کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے معاملات میں مشورہ کرتا ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، وہ ایک ڈکٹیٹر بن کے نہیں چلتا، بلکہ وہ اپنے ساتھیوں کی، دوستوں کی مشاورت سے ایک اپنی شورا بناتا ہے، ایک اجتماعی ایک گروپ بناتا ہے جہاں پہ وہ مشاورت سے فیصلے کر کے اس اجتماعیت کا جس کا اسے ذمہ دار بنایا گیا ہے اس کی فلاح و بہبود اور اس کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے۔ پھر آگے سورہ نساء کی آیات میں ایک مسلمان معاشرے کو ایک اور اہم ہدایت یہ کی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اوپر یہ بات بہت کیٹیگوریکلی یہ بات کہی گئی کہ اللہ کے رسول کی اطاعت دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کا پیغام لے کے آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تو رسول اس لیے بھیجتے ہیں کہ اس کی اطاعت کی جائے، اور اطاعت اس لیے کہ وہ اللہ کے حکم سے رسول بن کے آتا ہے، اللہ کے اذن سے بن کے آتا ہے، وہ خود اپنی طرف سے خود اپنا اس کا اختیار نہیں ہوتا، وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ نے اہل ایمان کو یہ تاکید کرتے ہوئے کہا اور تنبیہ کرتے ہوئے کہا
کہ تمہارا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا، تو اپنے رب کو رب مان ہی نہیں سکتے اگر تم اس کے رسول کے بھیجے ہوئے فیصلے کو قبول نہیں کرتے۔ تو اللہ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہ لوگ ایمان لا ہی نہیں سکتے اپنے رب پر جب تک کہ یہ آپ کے کیے ہوئے فیصلوں کو قبول نہیں کرتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مقام اور مرتبہ یہاں پہ بیان فرمایا۔ اور پھر یہاں پہ بطور خاص میں بات کہتا چلوں کہ آج کے دور کے اندر یہ فتنہ موجود ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو قرآن میں لکھا ہے وہ تو ٹھیک ہے، سچ ہے، لیکن جو حدیث میں لکھا ہے اس کو ہم نہیں مانتے۔ یہ حدیثیں جو ہے بعد میں لکھی گئی ہیں، حدیثیں ضعیف ہیں، حدیثیں من گھڑت ہیں، ایسی باتیں کہہ کے وہ ساری حدیث کے مجموعے کو رد کر دیتے ہیں۔ تو یہ غلط رویہ ہے، یہ مردود رویہ ہے، اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اگر آپ حدیث کو دین سے نکال دیں گے تو پھر آپ دین کا ڈھانچہ بگاڑ دیں گے، پھر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ زکوٰۃ نہیں ادا کر سکتے، آپ حج نہیں کر سکتے، آپ دین پر عمل ہی نہیں کر سکتے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ ضعیف احادیث موجود ہیں، من گھڑت احادیث موجود ہیں، لیکن اس کے اوپر علماء نے کام کیا ہے اور ڈیفائن کر دیا ہے کہ صحیح حدیث کون سی ہے اور ضعیف حدیث کون سی ہے۔ اس لیے صرف اس ایکسکیوز کو استعمال کر کے کہ ضعیف حدیثیں ہیں، کسی حدیث کو نہیں ماننا، یہ غلط رویہ ہے، کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے، یہ دین کے بگاڑ کا ذریعہ بنے گا۔ تو اللہ نے یہاں پہ کہا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت، اور آج ہمیں رسول کی اطاعت احادیث کے ذریعے سے ہی معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کس طرح سے ادا کی، آپ نے رمضان کے روزے کس طرح سے رکھے، زکوٰۃ کس طرح سے ادا کی، حج کس طرح سے ادا کیا، حلال اور حرام کی تفصیلات بھی وہاں پر موجود ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کے شارح بن کر آئے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے مظلومین، جن لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، دنیا کے اندر جن کے حق دبایا گیا ہے، ظلم ان پر کیا گیا ہے، ان کا ساتھ دینے کا کہا۔ اور اللہ نے کہا کہ اگر تم مظلوموں کا ساتھ نہیں دو گے تو اللہ قیامت والے دن تم سے پوچھے گا، یہ سوال کرے گا کہ ظلم والے ظلم کر رہے تھے اور تم نے ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی۔ تو اللہ نے پوچھا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے ان لوگوں کے لیے کہ جنہیں کمزور بنا کر دبا لیا گیا ہے۔ اور آج دنیا کے کچھ خطوں کے اندر انسانیت سسک رہی ہے، بلک رہی ہے، چاہے وہ کشمیر کا علاقہ ہو، چاہے وہ فلسطین کا علاقہ ہو، چاہے وہ برما کا علاقہ ہو، یا دنیا کا کوئی اور علاقہ جہاں پہ انسانوں کو ان کے بنیادی انسانی حقوق سے صرف اس وجہ سے محروم کر دیا گیا کہ کوئی وہ کسی خاص مذہب کو مانتے ہیں، وہ کسی خاص علاقے اور خاص زبان سے ان کا تعلق ہے۔ تو اگر انسانوں پر یہ ظلم ہے تو باقی اہل ایمان کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم ان کے لیے جد و جہد کرو، اگر ہو سکتا ہے تو ان کے لیے جہاد کرو اپنی تلوار کے ذریعے سے، اور اگر یہ ممکن نہیں تو اپنے قلم کے ذریعے سے جہاد کرو، ان کے لیے لکھو اپنی فیس بک کے اوپر، اپنے سوشل میڈیاز کے اوپر، ظلم کو ظلم کہو اور مظلوموں کے ساتھی بن جاؤ۔ انسان اگر نہ لکھ سکتا ہو نہ بول سکتا ہو تو کم سے کم درجے میں اسے ان مظلوموں کے لیے ہمدردی اپنے دل کے اندر رکھنی چاہیے کہ وہ ہمدردی جو کسی بھی اہل ایمان جو مظلوم ہو اس کے لیے کم سے کم مقدار کہ وہ ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر مسلمان معاشرے کو سلام کے آداب سکھائے کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہو تو سلام کے ذریعے سے ایک دوسرے کا استقبال کرو۔ یہ ہائی کے الفاظ اور ہیلو، یہ جن کا کوئی مضمون، جن کا کوئی معنی نہیں ہے، بے معنی سے الفاظ ہیں، اس کی بجائے اللہ نے بہت خوبصورت کلمات مسلمانوں کو دیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، اس کی طرف سے رحمتیں ہوں اور اس کی طرف سے برکتیں ہوں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے سلامتی، رحمت اور برکت کی دعا دینا، یہ سلام کے آداب ہیں جو ہمیں سکھائے گئے۔ اور اللہ نے کہا کہ جس کو سلام کیا جائے تو وہ سلام کرنے والے کو بھی اسی طرح کا جواب دے، بلکہ کہا اس سے بہتر جواب دے۔ اسی لیے حدیث میں تاکید کی گئی، طریقہ سکھایا گیا کہ اگر کوئی السلام علیکم کہے تو اس کو جواب میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو، اس آیت کی تفسیر میں، اور اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو اسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو۔ پھر اس کے بعد آگے سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان معاشروں کے اندر ایک فرد کی جو جان ہے اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ کسی مومن کا قتل، جو قاتل ہوگا اسے کسی صورت بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی جان بوجھ کر کسی مومن کا قتل کرتا ہے، اہل ایمان کا قتل کرتا ہے، تو گویا کہ وہ ایسا مجرم ہے جس کی بخشش نہیں ہو سکتی، جس کے گناہ کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو اگر اہل ایمان میں سے کسی کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے تو اس کی کوئی معافی نہیں ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور ہدایت کرتے ہوئے مسلمان معاشرے کے اندر مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ وہ
اگر انہیں دین کے لیے کسی ایک جگہ پہ دین پر عمل کرنا ممکن نہ رہے تو پھر وہ اس علاقے سے ہجرت کر کے ایسے علاقے میں چلے جائیں جہاں پہ وہ دین پر عمل کر سکتے ہوں. تو ہجرت کی فضیلت بھی بہت ہے، اور ہجرت کی وجہ اور ہجرت کرنے کا جو ریزن ہے وہ اللہ نے یہاں پہ دی کہ اہل ایمان کو اس وجہ سے، صرف اور صرف اس وجہ سے ہجرت کے بارے میں سوچنا چاہیے جب ان کا دین پر عمل کرنا مشکل ہو گیا ہو. اگر ہم کسی ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ ہم نماز ادا نہیں کر سکتے، جہاں پہ ہم اپنے دین کا اظہار نہیں کر سکتے، ہماری بچیاں حجاب نہیں پہن سکتی، تو صرف اس وجہ سے کہ وہاں پہ ہماری اکانومی بہتر ہے، وہاں پہ ہماری معاش بہتر ہے، اس وجہ سے وہاں پہ رہنا اور اپنے دین پہ کمپرومائز کرنا، یہ مسلمان کا رویہ نہیں ہونا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے قصر نماز کے احکام بیان فرمائے کہ اگر انسان سفر پر ہو تو سفر میں اسے نماز میں قصر کرنے کی اجازت دی گئی ہے، یعنی نماز مختصر ہو جاتی ہے. یہ سہولت ہے، اللہ اپنے بندے پر کبھی بھی تنگی نہیں چاہتا. تو اگر انسان کسی سفر کی کنڈیشن میں ہے تو اللہ نے کہا کہ اپنی نماز کو ادا کر لو. یعنی فجر ہے تو اس کی 2 رکعتیں 2 ہی پڑھی جائیں گی، ظہر 4 رکعت سے 2 پہ آ جائے گی، عصر 4 سے 2 پہ آ جائے گی، مغرب کی 3 رکعت آدھی نہیں ہوتی، اور عشاء بھی 2 رکعت. تو یہ سفر کی نماز کے احکامات اللہ نے بیان فرمائے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اہل ایمان پر مقررہ وقت پر مقرر کی گئی ہے. یعنی اس کے اوقات ہے، فجر کے وقت میں ادا ہوگی، ظہر کے وقت میں، عصر کے وقت میں، مغرب کے وقت میں، اور عشاء کے وقت میں. 5 نمازیں ہیں، ان کے اوقات ڈیفائنڈ ہیں، شریعہ کے اندر موجود ہیں، تو ہر نماز اس کے وقت پر ادا کی جائے گی. ہاں، ایسا علاقہ جہاں پہ یہ 5 علامات، 5 اوقات نہ آتے ہوں، وہاں پر اجتہادی طریقہ ہے، وہاں پر مغرب اور عشاء کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے، یا فجر کو آدھی رات کے وقت پڑھا جا سکتا ہے، یا طلوع آفتاب سے بالکل قریب کر کے پڑھا جا سکتا ہے. مختلف اجتہادات ہیں جن پر عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن جہاں پر 5 علامات آتی ہوں پھر وہاں پہ کوئی اور ریزن نہیں ہے جماعت کا وقت چھوڑنے یا جماعت کو اکٹھا کرنے کا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پارے کے آخر میں اہل ایمان کو انصاف کا قیام اور انصاف کی حکومت قائم کرنے کا حکم دیا. اللہ نے فرمایا کونوا قوامین بالقسط، انصاف قائم کرنے والے بن جاؤ. اور یہ انصاف کا قیام اللہ کو اس قدر مطلوب ہے کہ اللہ نے کہا کہ اللہ نے کائنات کو انصاف کے اصول کے اوپر پیدا کیا ہے. یہ کائنات انصاف کے اصولوں کے اوپر قائم ہے، اس کے اندر عدل ہے. تو اللہ انسانوں کو بھی ایک ایسا نظام دینا چاہتے ہیں جہاں پہ عدل ہو، اور اللہ نے اہل ایمان کو تاکید کی کہ اس عدل کے نظام کے لیے، اس عدل کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرنی ہے. اسی لیے انسانیت کی اس میں خیر اور بھلائی ہے. اگر دنیا کے اندر عدل کی حکومت نہیں ہوگی، ظلم ہوگا، تو وہ معاشرہ انتشار کا شکار ہو جائے گا. اور پھر پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا اور کہا کہ جو اپنے دل کو اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں لیکن دل میں ایمان نہیں رکھتے، یہ منافق ہیں. اور اللہ نے کہا کہ منافقوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب نماز کے لیے اذان ہوتی ہے، نماز کا اعلان ہوتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، تو ان کا دل نہیں کرتا کہ نماز کے لیے حاضر ہوں. یہ بڑے کسمساتے ہوئے اور بڑے بوجھل طبیعت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ یہ منافق کی نشانی ہے کہ اسے نماز کی طرف اس کا دل نہیں لگتا. یہاں پہ میرے اور آپ کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ جب نماز ہو، نماز کا وقت ہو، اذان ہو جائے، تو ہم نماز کی تیاری اگر نہیں کر رہے، ہمارے اندر اگر سستی ہے، تو یہ منافقانہ رویہ ہے. مومن تو اللہ سے ملاقات کے لیے بے چین رہتا ہے، اس کے اندر تڑپ اور لگن ہوتی ہے کہ کب وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو اور یہ فرض جو ہے اس کو ادا کرے. تو اللہ رب العزت نے جو منافقین ہیں ان کا ذکر کیا کہ وہ نماز کو ادا کرتے ہوئے سستی کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر اللہ نے کہا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہاں پہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ آج کی آیات ہیں. آخر میں صرف 5 کرنے کے کام آپ کے ساتھ دہراتا چلوں جو ہمیں اس پارے کے اندر سے سیکھے ہیں. پہلا یہ کہ اللہ نے جن رشتوں کو حرام قرار دیا ہے، ان رشتوں یعنی محرم رشتوں کے ساتھ رشتہ نہیں کیا جا سکتا. ان کا اپنا الگ مقام اور احترام ہے، اس کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے. ماں کا الگ مقام ہے، بہن کا الگ مقام ہے، بیٹی کا الگ مقام ہے، اس کو اس کا مقام دینا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کا ذکر کیا. ہمیں اپنے جو ہمارے ارد گرد ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے جاننے والے ہیں، ہمارے کا حق اس کو ادا کریں. پھر اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے وضو کا حکم دیا ہے، تو نماز پاکیزگی کی حالت کے اندر ادا کی جاتی ہے. چوتھا کام، ہمیں سلام کا رویہ، سلام کا جو کلچر ہے اس کو عام کرنا ہے. ہم ایک دوسرے سے ملیں تو السلام علیکم کہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے سلامتی اور خیر کی دعا کریں. اور آخری بات یہ کہ ہمیں اپنی نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اور نماز کا وقت ہو تو نماز کے لیے وقت پر پہنچنا ہے. اسی میں انسانیت کی فلاح اور کامیابی ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن کریم کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.